جمرے کے پاس ملا اور ذبح کرنے کے ارادے سے روکنا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا، تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کنکریاں مارو۔ یہاں ایک مسئلہ آپ بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار، کمزور، بوڑھا یا ایسا اپاہج ہے جو جمرات پہنچ کر رمی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے، پھر اس کی مارے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے پیدل چلنے سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دیں تو آج کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اسی طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ قربانی شکرانے کی ہے۔ اس کے علاوہ صاحب نصاب پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے، جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ بھی کرنا، البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر حرم میں کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کریں۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وکیل بنا دیں۔ حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے کے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام۔ قربانی کے بعد آپ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں۔ حلق یعنی سر کے بال استرے سے صاف کرنا، اور قصر یعنی سر کے بال قینچی یا مشین سے کاٹنا۔ اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال مڑوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں۔ حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں، آپ دیکھا دیکھی نہ کریں۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پورے کے برابر کٹانا واجب ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق واجب ہے، قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ عورتیں اسی طرح بال کاٹیں جس طرح سے عمرے میں سعی کے بعد بال کاٹے تھے۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکری بھی مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ آج کا چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے
کہ طواف زیارت رمی اور قربانی و حلق کے بعد ہی کیا جائے۔ یہ طواف بھی ویسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے تو اس میں استوا نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کرتے ہیں، یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کرتے ہیں، تو 7 چکروں میں اجتباء ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے، جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں، آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔ یاد رہے کہ جب تک حلق نہ کر لیں احرام نہیں اترے گا۔ طواف زیارت کے بعد سعی۔ طواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنا ہے۔ حج کی سعی کے لیے علماء کرام نے حج کی سعی کے وقت میں بہت سہولت بتائی ہے۔ یہ سعی طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے لیے احرام اور نفلی طواف بھی شرط نہیں ہے، بس صرف صفا مروہ کے ساتھ پھیرے اس طرح سے کرنے ہیں جس طرح آپ نے عمرے کے طواف میں کیے تھے۔ لہذا حج کے 5 دنوں میں اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو حج کرنے کے 2-3 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر طواف زیارت نہ کر لے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، چاہے سالہ سال گزر جائیں۔ طواف زیارت 12 کی مغرب تک کر لینا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کریں، صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائیں، اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہوں۔ اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا۔ البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر حج میں مخصوص ایام اخیر میں شروع ہوئے اور عورت طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے، تو یہ عورت کیا کرے؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر استغفار کرتے ہوئے طواف زیارت کر لے اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے۔ بڑے جانور سے مراد گائے، بیل اور اونٹ ہے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئی۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، شیطان کو ناراض ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھتے جائیں، اور 7 کنکریاں پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔
پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات منا میں ہی گزاریں، نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ 11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور 12 کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکیں تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا، اور دم دینے کے بعد بھی طواف زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہیں۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کرنی ہے۔ تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج یعنی 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے 13 کی صبح صادق تک ہے، لہذا جلد بازی بالکل نہ کریں۔ رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، اگر رک جاتے ہیں اور 13 کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر 12 کو فارغ ہو کر مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ 13 کی صبح صادق سے پہلے منا سے نکل جائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے اور 13 کی صبح صادق منا میں ہی ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی واجب ہو گئی، اب بغیر رمی کے نہیں جا سکتے۔ لہذا 13 کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ البتہ 13 کی رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک کا وقت مکروہ رہتا ہے، اور زوال سے غروب تک وقت مسنون ہے، اور غروب پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے، ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے، جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 13 کی کنکری ہر حال میں غروب سے پہلے مار لینی چاہیے۔ اگر 13 کی رمی غروب سے پہلے نہیں کی تو حاجی کو دم دینا پڑے گا۔ اب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کا حج پورا کرا دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ اس میں بھی سہولت ہے، بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے بعد مکے میں جتنے دن رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خوب دعائیں بھی کریں۔ نفلی نمازیں پڑھیں، بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کا بوسہ دیں، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھیں، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں، کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکیں لوٹیں۔ مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے،
بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان کے سوا تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام اور اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے۔ اس کی زیارت بھی مستحب ہے۔ جبل ابو قبیس مسجد حرام سے باہر صفا سے متصل ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی۔ یہاں بنو ہاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ صفا سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے، جبکہ سامنے والے حصے میں حکومت نے سرنگیں نکالی ہیں۔ روایتوں میں ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ ہے جبل ابو قبیس۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ